بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خوش آمدید ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل روحانی دربار میں، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں روحانیت، اصلاح اور کامیابی کے راز۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی طاقت کے بارے میں جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، مگر ہر کوئی اسے پہچان نہیں پاتا۔ روحانی طاقت، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے اندر چھپی ہوئی روحانی قوت کو کیسے بیدار کیا جا سکتا ہے؟ کیسے اپنے دل کو نور سے بھرا جا سکتا ہے اور کیسے اپنی زندگی کے مسائل کو روحانیت کے ذریعے آسان بنا سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا روحانی طاقت پیدا کرنے کے آسان اور آزمودہ طریقے، مراقبہ کرنے کا درست طریقہ اور اس کی روحانی اہمیت اور وہ خاص راز جو آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آئیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، روحانی طاقت کیا ہے؟ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد یا یہ نماز تہجد کے وقت کرو تو بہتر ہے۔ اللہ کے پاک ناموں میں سے کچھ نام میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ نے 1234 بار 21 دن تک لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ اول آخر آپ درود شریف اور ایک تسبیح اول آخر ضرور لازمی پڑھیں۔ کچھ ہی دنوں میں ایسی طاقت ملے گی جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا اور آپ کے اندر روحانیت بھر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور 21 دن سے لے کر یہ عمل ویسے صوفیہ کرام، بزرگان دین 21 دن سے لے کے 90 دن تک کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہی آپ کی روحانیت میں اس قدر اضافہ ہوتا رہے گا کہ آپ کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی۔ خیر دوستو، آپ نے اس عمل کے ساتھ پرہیز لازمی کرنا ہے۔ پرہیز یہ ہوگا کہ جھوٹ نہیں بولنا، بڑا گوشت نہیں کھانا، اس چیز کا پرہیز ہوگا۔ اور عمل کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ 1234 مرتبہ یا نورو یا باسطو یا ظاہرو، یا نورو یا باسطو یا ظاہرو۔ اس عمل کو اپنے کنٹینیو 21 ڈیز تک پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی دنوں کے اندر آپ کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ جیسا سوچیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا تعلق عملیات سے ہے تو انشاءاللہ جو بھی مریض، جو بھی انسان آپ کے پاس کسی بھی جائز مقاصد کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی روحانیت سے اس کے معاملات آسان کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ میں آپ کو مراقبے کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو مکمل مراقبے کے اوپر میں بناؤں گا۔ دوستو، مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنی جستجو، اپنی ایک لوح لگا لیتا ہے۔ مراقبہ کرنے کے کچھ اصول ہیں دوستو۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں یا آپ کے مرشد، آپ کے استاد آپ کو صحیح معنوں میں مراقبہ کرواتے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ کو زندگی میں کوئی عمل، کوئی چلہ کاٹنے کی ضرورت درپیش نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو میری تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ ڈائریکٹ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور کسی بھی عمل کی اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں یا اللہ لکھ دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو مراقبے کے اوپر ہم بنائیں گے، اور اگر آپ ہم سے کوئی عمل کے اوپر ویڈیو بنوانا چاہتے ہوں تو ڈائریکٹ ہم سے کمنٹ میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔